اس نے ایک بوسیدہ نوٹ بک کھولتے ہوئے کچھ اندرجات کو پڑھا اور بولا، اس واقعے کی رپورٹ 22 مارچ کو صبح 9 بجے گنڈارا پور کے تھانے میں درج ہوئی۔ وہاں کا SHO سب انسپیکٹر دیپ سنگھ ہے۔ دیپ سنگھ نے موقع پر جا کر ابتدائی تفتیش کی اور چند گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس تفتیش کے مطابق عشرت فارم میں قتل کی واردات رات 11 اور 3 بجے کے درمیان ہوئی۔ واردات کا علم سب سے پہلے رمضان نامی ایک شخص کو ہوا۔ وہ مچھلی فارم پر ملازم ہے اور ایک قریبی منڈی سے گلی سڑی سبزی لے کر فارم پر پہنچا تھا۔ یہ گلی سڑی سبزی مچھلیوں کو خوراک کے طور پر ڈالی جاتی ہے۔ رمضان نے بتایا کہ ڈیرے پر ہو کا عالم تھا، کہیں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ سیڑھیوں کے پاس چوکیدار ماکھا سنگھ کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سر پر کسی تیز دھار آلے سے زخم لگایا گیا تھا۔ لاش کے پاس ہی ایک کتا بھی مرا پڑا تھا۔ اس کی گردن خوفناک انداز میں کٹی ہوئی تھی۔ نمبردار عشرت اور اس کے ملازمین میں سے کوئی بھی ڈیرے پر نظر نہیں آیا۔ رمضان کے بقول ایک رات پہلے ڈیرے پر گنوں سے لدا ہوا ٹرک بھی موجود تھا اور نمبردار صاحب کی نئی نکور کار بھی ڈیرے پر کھڑی تھی۔ یہ دونوں گاڑیاں ڈیرے پر نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اندرونی کمرے میں 1-2 الماریوں کے تالے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک الماری میں سے 70-80 ہزار کے زیورات اور 10,000 روپیہ نقد نکال لیا گیا تھا۔ رمضان علی سے پوچھا گیا کہ وہ اس واردات کے سلسلے میں کس پر شک کر سکتا ہے۔ اس نے ایک پڑوسی زمیندار کا نام لے دیا۔ اس زمیندار کی نمبردار عشرت سے عداوت چلی آ رہی ہے اور کئی مرتبہ دونوں پارٹیوں میں سرگھٹول بھی ہو چکی ہے۔ واردات سے چند روز پہلے اس زمیندار کی کچھ بھینسیں مچھلی فارم کی حد بندی توڑ کر تالاب میں گھس آئی تھیں۔ یہ بھینسیں نمبردار عشرت کے کارندوں نے ابھی تک واپس نہیں کی تھیں۔ انسپیکٹر دربار سنگھ نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر ایک ایک سگریٹ مجھے اور سفیر احمد کو پیش کیا، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، اسی دوران ہمارے SP صاحب کو ایک فون کال ملی اور اس میں بتایا گیا کہ گنڈارا پور کے عشرت فارم میں ہونے والے قتل کی واردات کوئی معمولی واردات نہیں ہے۔ وہ ٹرک غیر معمولی ہے جو فارم سے غائب ہوا ہے۔ یہ وہی پاکستانی ٹرک ہے جس میں صندوق لدے ہوئے ہیں اور جس کے پیچھے پورے ضلع کی پولیس پاگل ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی صورتحال ایک دم بدل گئی۔ SP اور DSP سمیت کئی افسر گنڈارا پور گاؤں پہنچ گئے اور کیس کی تفتیش تبدیل کر کے میرے سپرد کر دی گئی۔ میں نے ایک ہی روز میں اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے برائے نام تفتیش ہوئی ہے اور جتنی ہوئی ہے وہ بھی عام سے انداز میں ہوئی ہے۔ میں نے نئے سرے سے کام کا آغاز کیا۔ جلدی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ عشرت فارم پر آنے والا ٹرک وہی ٹرک تھا جس پر گنوں کے نیچے صندوق لدے ہیں اور جسے 3 افراد پاکستان سے چلا کر یہاں لائے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی شاہجہان عرف جہانی استاد ہے جس کے بارے میں لوگ کافی کچھ جانتے بوجھتے ہیں۔ دوسرے کا نام صفدر ہے اور تیسرے کا نام زری گل بتایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے انڈیا میں داخل ہونے کے بعد مختلف ناموں سے سفر کیا ہے، لیکن ان کے اصل نام یہی ہیں۔ ایک چوتھا شخص بھی ان کے ساتھ شامل ہے، تاہم اس کا اصل نام معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ زخمی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ راستے میں کہیں ان کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ ٹرک کے ساتھ 3 افراد عشرت فارم میں آئے تھے، یعنی صفدر، زری گل اور ان کا زخمی ساتھی۔ استاد جہانی اس وقت فرید کوٹ میں بابو لیاقت نامی وکیل کے ساتھ تھا۔ بعد میں زری گل بھی استاد جہانی کے پاس چلا گیا۔ یہاں تک تو معاملہ صاف ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی الجھن ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عشرت فارم پر نمبردار عشرت نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شاید نمبردار نے جہانی کے ساتھیوں کو قتل کر کے ٹرک پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور اس طرح اس سے کوئی اور حرکت ہوئی۔ جہانی کو اس منصوبے کا بروقت علم ہو گیا۔ وہ بابو لیاقت اور زری گل وغیرہ کے ساتھ مسلح ہو کر عشرت فارم پہنچا۔ ان لوگوں نے نہ صرف ٹرک وہاں سے نکال لیا بلکہ نمبردار کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اس کارروائی میں ایک شخص موقع پر ہلاک ہوا اور 3 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے سفیر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری ہی طرح سنجیدہ صورت بنائے بیٹھا تھا اور انسپیکٹر دربار سنگھ کی بے خبری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے دربار سنگھ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ استاد جہانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم میں آیا تھا؟ اس کام کے لیے ہم نے کھوجیوں سے مدد حاصل کی ہے جناب۔ یہ کھوجی خاص طور پر ہوشیار پور سے بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک شخص کا کھرا اٹھایا جو ایک پاؤں دبا کر چلتا تھا۔ میرا دھیان فوراً بابو لیاقت کے باڈی گارڈز کی طرف گیا۔ ان میں ایک لنگڑا سلطان چاچا کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے سلطان چاچا کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، لیکن وہ چھاپے سے پہلے ہی روپوش ہو گیا۔ بات نظر بابو کے ایک اور قریبی ساتھی نادر شاہ کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، وہ بھی روپوش تھا۔ اعلیٰ افسران سے مشورے کے بعد ہم نے پہلے بابو کی رہائش گاہ اور پھر فیکٹری پر دھاوا بولا۔ دونوں جگہوں سے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔
یوں لگتا تھا کہ چھاپوں سے کئی گھنٹے پہلے بابو خبردار ہو چکا تھا۔ بابو کی فیکٹری سے ہمیں ایک بونے کی لاش ملی۔ یہ آغا قادر زمان کا باڈی گارڈ تھا اور اسے 5 دوسرے افراد کے ساتھ جہانی استاد نے شنکر شکرا کے ٹھکانے سے اغوا کیا تھا۔ ہمارے کھوجیوں نے فیکٹری میں بھی سخت محنت کی اور کئی اہم کھرے اٹھائے، ان میں جہانی استاد کا کھرا بھی تھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ استاد جہانی کہاں ہے اور نمبردار عشرت وغیرہ کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وشواس ہے جی کہ استاد جہانی، بابو لیاقت اور اس کے تمام قریبی ساتھی زیر زمین جا چکے ہیں اور انہیں ان کی پناہ گاہوں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں۔ جہاں تک نمبردار عشرت کا تعلق ہے، ممکن ہے اسے سودے بازی کے لیے یرغمال بنایا گیا ہو۔ نمبردار عشرت کے علاوہ ایک گونگی لڑکی چیمو اور 2 مرد ملازم بھی موقع سے غائب ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی بابو لیاقت اور استاد جہانی کی حبس بیجا میں ہوں۔ در حقیقت یہی 3-4 افراد تھے جو 22 مارچ کی رات عشرت فارم میں موجود تھے۔ ان میں سے چوکیدار ماکھا سنگھ تو موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ باقی تینوں کو حملہ آور باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ واردات کا کھوج کھرا مٹایا جا سکے۔ میں دربار سنگھ پر دل ہی دل میں لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ بہت عیار اور گھاک شخص نظر آتا تھا، لیکن اس معاملے میں بری طرح مات کھا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابو لیاقت جیسا بااثر شخص اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت صرف اس کے خوف سے روپوش ہو گیا ہے، حالانکہ صورتحال مختلف تھی۔ میں بہت پہلے ہی بھانپ چکا تھا کہ ارجمن، بابو لیاقت اور زری گل وغیرہ اب اپنے پرانے ٹھکانے پر نظر نہیں آئیں گے، اور وہ واقعی غائب تھے۔ لیکن ان کی روپوشی کی وجہ قانونی کارروائی کا خوف نہیں، شنکر کی شیطانیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان ابن شیطان اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے، اور اب وہ جتنی بھی نحوست پھیلائے کم ہے۔ انہوں نے بہتر جانا تھا کہ عارضی طور پر منظر سے ہٹ جائیں۔ میں نے دربار سنگھ سے پوچھا، کیا تم مجھے موقع واردات دکھا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، آپ سے کیا چھپا ہے؟ حکم ہو تو ابھی چلتے ہیں۔ تو چلو، میں صرف 5 منٹ میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور سفیر احمد انسپیکٹر دربار سنگھ کے ساتھ ایک جیپ میں سوار گنڈارا پور گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے شلوار قمیص پہن کر اوپر سے سوتی چادر لے لی تھی اور اس چادر کے پلو سے چہرہ اس طرح چھپایا تھا کہ پہلی نگاہ میں مجھے پہچانے جانا ممکن نہیں تھا۔ گنڈارا پور گاؤں کا فاصلہ قریباً 15 میل تھا، لیکن رات کا وقت تھا اور سڑکیں خالی تھیں۔ ہم صرف آدھے گھنٹے میں گنڈارا پور پہنچ گئے۔ 22 مارچ کی رات بھی قریباً یہی وقت تھا جب میں، زری گل اور بابو لیاقت ٹریکٹر ٹرالی پر سوار یہاں پہنچے تھے۔ اس تاریک رات میں پیش آنے والے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ چوکیدار کی لاش اور اس کے 2 نیم سر سے بہتا ہوا سیاہی مائل خون اور زہر میں بجھے ہوئے تیر، اجڑا پجڑا دسترخوان اور ایک اجڑی پجڑی بے زبان لڑکی۔ ہم صفدر کے بلانے پر عشرت فارم پہنچے تھے، لیکن نہ وہاں صفدر تھا، نہ دلجیت اور نہ ٹرک۔ اس رات ہم نے عشرت فارم کے گرد و نواح میں ٹرک کو بہت تلاش کیا تھا، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ آخر الگ صبح ہم واپس فرید کوٹ روانہ ہو گئے تھے۔ آج 20-22 روز بعد میں پھر عشرت فارم کا رخ کر رہا تھا۔ ہم ڈیرے پر پہنچے تو 2 مسلح کانسٹیبلز نے ہمارا استقبال کیا۔ ڈیرے کے اندرونی دروازے کو تالے لگے ہوئے تھے۔ دربار سنگھ نے ایک تالا کھولا اور ہمیں اندر لے آیا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے جناب، یہ جگہ ہے جہاں چوکیدار ماکھا سنگھ کی لاش پائی گئی تھی۔ اس کے سر پر کسی وزنی کلہاڑے سے ضرب لگائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کلہاڑے کا پھل زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جس تیز دھار آلے سے کتے کو ذبح کیا گیا تھا وہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا۔ پھر وہ ہمیں ایک بغلی کمرے میں لایا اور بولا، یہاں ایک چارپائی ملی تھی جس کے قریب ادوائن کی رسی پڑی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی عورت کو باندھا گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ چیمو ہی ہو۔ وہ ہمیں کوٹھی نما حویلی کے مختلف حصوں میں گھماتا رہا اور ساتھ ساتھ کامنٹری کرتا رہا۔ یہاں سے کھرا اٹھایا گیا تھا، یہاں خون کے دھبے ملے تھے، یہاں شراب کی بوتلیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ میں اس کی باتیں غور سے سنتا رہا، لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا۔ جو کچھ دربار سنگھ بتا رہا تھا وہ تو میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ میں کوئی نیا سراغ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا منظر جو اب تک نگاہ سے پوشیدہ ہو اور جس سے تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ پوری عمارت سنسان تھی، در و دیوار سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میں نے احاطے کے بیچوں بیچ اس گھنے برگد کو دیکھا جس کی شاخیں مچھلی فارم کی حد بندی کو چھو رہی تھیں۔ زری گل اور محمد خان کے بقول ٹرک اسی برگد تلے پارک کیا گیا تھا۔ اب وہ جگہ خالی تھی۔ برگد خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنے اندر کوئی بے حد اہم راز چھپائے ہوئے ہو۔
قریباً 1 گھنٹہ عشرت فارم میں گزارنے کے بعد ہم فرید کوٹ واپس آ گئے۔ راستے میں بھی انسپیکٹر دربار سنگھ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ انسپیکٹر نے بتایا کہ وہ 3 لائنوں پر تفتیش کر رہا ہے۔ پہلی لائن تو وہی تھی جس کا تذکرہ وہ پہلے کر چکا تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ لیاقت علی اور استاد جہانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم میں داخل ہوئے اور ٹرک کے ساتھ ساتھ یہاں کے مکینوں کو بھی بطور یرغمال لے گئے ہیں۔ تفتیش کی دوسری لائن یہ تھی کہ یہ کارروائی اس زمیندار نے کرائے کے بدماشوں سے کروائی ہے جس کے ساتھ نمبردار عشرت کا پرانا جھگڑا چل رہا ہے اور جس کے کچھ مویشی نمبردار کے کارندوں نے پکڑ رکھے تھے۔ تفتیش کا تیسرا رخ قدرے مختلف تھا۔ تفتیشی ٹیم کے ایک SI کا خیال تھا کہ یہ ڈکیتی کی عام واردات ہے۔ ڈاکہ مارنے والے اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ وہ دیگر سامان کے علاوہ جو ٹرک یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اس میں انتہائی بیش قیمت سامان لدا ہے۔ انہوں نے ٹرک کو صرف فرار ہونے کے لیے استعمال کیا کیونکہ اس وقت فارم پر کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی جسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ دلیل بھی کافی وزنی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ فارم میں گھسنے والوں کو افراتفری میں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ انہوں نے دسترخوان پر کھانا ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جہاں ٹرک کھڑا تھا وہاں زمین پر ٹائر گھسیٹنے کے نشانات تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹرک بہت تیزی کے ساتھ نکلا ہے۔ پھر جو سب سے اہم چیز اس دلیل کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ٹرک کو یہاں سے لے جانے والے اس کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے تو پھر انہیں 70-80 ہزار کے زیورات اور نقدی وغیرہ پر ہاتھ صاف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرید کوٹ میں ہمیں ہمارے ٹھکانے پر پہنچا کر انسپیکٹر دربار سنگھ واپس چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا اور اس وقت تک مجھ سے چمٹا رہتا جب تک میں اسے یہ کیس حل کر کے نہ دیتا۔ بے حد مروب نظر آ رہا تھا وہ مجھ سے، اور اس توقع تھی کہ ایک آدھ روز میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر کوئی ایسی موشگافی کروں گا کہ سارے عقدے کھل جائیں گے۔ حسب وعدہ اگلی رات وہ پھر آدھم کا۔ اس مرتبہ وہ کیس فائل بھی ساتھ لایا تھا۔ ایک بار پھر کیس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال شروع ہوا۔ دربار سنگھ کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ 22 مارچ کی رات ہونے والی واردات میں بابو لیاقت اور استاد جہانی ملوث ہیں۔ خاص طور پر استاد جہانی کی طرف سے وہ بے حد بدظن نظر آ رہا تھا اور اسے ایک نہایت خطرناک ملزم قرار دے رہا تھا۔ اس نے مجھ پر انکشافات کی بارش کرتے ہوئے بتایا کہ استاد جہانی اٹک جیل توڑ کر بھاگا ہوا ہے اور اپنے پرانے حریف شنکر شکرا سے اس کا ایک زوردار تصادم فرید کوٹ کے مضافاتی علاقے میں ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس تصادم میں شنکر ایک گہرے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے استاد جہانی کی کئی سرگرمیوں سے پردہ ہٹایا اور یہ بڑک بھی ماری کہ استاد جہانی کتنا بھی چھپے اس کی عقابی نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ میں جانتا ہوں جناب کہ اس خبیث پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا فرید کوٹ میں امن و امان کی فضا خراب ہی رہے گی۔ وہ ہے ہی سارے فساد کی جڑ۔ میں نے کہا، اور شنکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شنکر بھی کوئی شریف بندہ نہیں، مگر وہ دنگا فساد کرنے پاکستان نہیں گیا۔ استاد جہانی پاکستان سے یہاں آیا ہے۔ گفت و شنید کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ تکلف کے 1-2 پردے مزید اٹھ گئے تھے۔ اب دربار سنگھ میرے سامنے سگریٹ سلگا کر بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے ایک گلاس سے بیئر کی چسکی بھی لے لیتا تھا۔ تھوڑا سا نشہ چڑھا تو وہ مسکرا کر بولا، क्षमा کرنا سر جی، آپ کی فرینڈ بڑی سندر ہے، بالکل کھوئے ملائی کی طرح۔ بھگوان کرے آپ دونوں کی بنی رہے۔ ایسی فرینڈ کے ساتھ بندہ سوئٹزرلینڈ چلا جائے اور کسی خوبصورت وادی کے کنارے خوبصورت سا مکان لے کر دل پشوری کرتا رہے۔ جیون میں بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا سواد ہوگا؟ لیکن بات تو پیسے کی ہے جی۔ پیسہ ہو تو فرید کوٹ بھی سوئٹزرلینڈ ہے، ورنہ بندہ پیرس میں بھی دھکے کھاتا ہے۔ تو پیسہ پیدا کرو نا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے لب و لہجے نے دربار سنگھ کی حوصلہ افزائی کی اور اس نے کھل کر تسلیم کیا کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی ان 25 عدد صندوقوں کے خواب دیکھنے لگی ہیں جو ایک ٹرک پر لدے ہیں اور کہیں فرید کوٹ کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ اچانک کچھ آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ نامانوس آوازیں کوٹھی کے گیراج کی سمت سے آئی تھیں۔ سفیر احمد جلدی سے اٹھ کر باہر گیا۔ انسپیکٹر دربار سنگھ بھی چوکنا نظر آنے لگا۔ یکا یک دھینگا مشتی کی آوازیں ابھریں۔ پھر کوئی دھڑام سے آہنی گیٹ کے ساتھ ٹکرایا۔ انسپیکٹر دربار نے اپنی قمیض کے نیچے سے پستول برآمد کیا اور تیزی سے آوازوں کی سمت لپکا۔ یقیناً کوئی سنگین قسم کی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ یوں لگا کہ چند افراد زبردستی کوٹھی میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے سفیر کو پکڑ لیا ہے اور اب اندرونی حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا اور ایک قد آدم الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔
الماری کے اندر چھپنے کے لیے یہ جگہ موزوں ترین تھی۔ ابھی میں نے بمشکل اپنی پوزیشن سنبھالی ہی تھی کہ 3 افراد دربار سنگھ کو مارتے اور دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ پستول انسپکٹر سے چھینا جا چکا تھا اور اس کا ایک رخسار گہرا سرخ ہو رہا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس رخسار پر ایک حملہ آور نے دھواں دھار ٹکر رسید کی تھی۔ دربار سنگھ کی قمیض پھٹ چکی تھی اور نیچے سے اس کی جالی دار بنیان نظر آ رہی تھی۔ اندر آنے والوں میں سے 2 افراد نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے، جبکہ تیسرے نوجوان نے منہ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، جبکہ دونوں پگڑی پوش ریوالوروں سے مسلح تھے۔ پگڑی والے ایک شخص نے انسپکٹر دربار کا گریبان پکڑا اور میرے سامنے ایک اور خوفناک ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ انسپکٹر لڑکھڑا کر میز پر گرا اور وہ گلاس چکنا چور ہو گیا جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ بیئر کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ٹکر لگنے اور گرنے کے عمل کے دوران انسپکٹر دربار سنگھ کی پگڑی کھل گئی تھی اور اس کا ایک طویل پلو زمین سے چھونے لگا تھا۔ ٹکر مارنے والے نے انسپکٹر کے کیس مٹھی میں جکڑے اور بڑی دلیری کے ساتھ ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ بتا حرامزادے، کہاں ہے بابو جی کی ماں؟ بتا، کہاں رکھا انہیں؟ پگڑی پوش نے چلا کر کہا۔ اس کی آواز سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں اسے سینکڑوں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ بوٹا سنگھ کی آواز تھی، وہی بوٹا سنگھ جو لالی کے گروہ میں شامل تھا اور جس سے میری آخری ملاقات بابو لیاقت کی فیکٹری میں ہوئی تھی۔ اچانک دربار سنگھ نے جوابی وار کیا۔ نہ جانے کس وقت اس نے اپنے لباس سے ایک کمانی دار چاقو نکال لیا تھا۔ چاقو جس پھرتی سے نکالا گیا تھا، اس سے دگنی پھرتی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ دربار سنگھ نے بڑے خطرناک انداز میں بوٹا سنگھ کی ناف کو نشانہ بنایا۔ یہ بڑا کارگر وار تھا۔ بوٹا کی آنکھیں باہر آ سکتی تھیں، لیکن اس نے اپنے مختصر جسم کو بجلی کی طرح حرکت دے کر خود کو بچایا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر ہاتھ کو معکوس حرکت دے کر دوبارہ بوٹا سنگھ کے پیٹ کو نشانہ بناتا، دوسرے پگڑی پوش نے پہلو سے ایک بھرپور ٹانگ انسپکٹر کے کولہے پر جمائی۔ وہ اچھل کر اس الماری کے عین سامنے آ گرا جس میں چھپا کھڑا تھا۔ دوسرے پگڑی پوش کے انداز نے ایک لمحے میں مجھے سمجھا دیا کہ وہ زری گل ہے۔ مزید تصدیق زری گل کی پہاڑی چپل سے ہو رہی تھی۔ جو ہی انسپکٹر نیچے گرا، زری گل نے کسی جنگلی بلے کی طرح اس پر چڑھائی کر دی۔ مکے، ٹھوکریں، ٹکریں، آدھے منٹ میں اس نے انسپکٹر کو دھنک کے رکھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پشتو اور اردو کی منتخب گالیوں سے بھی نواز رہا تھا اسے۔ دربار سنگھ مار کھانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہا تھا۔ غالباً اس چیخ و پکار کے ذریعے وہ مجھے متوجہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کہیں آس پاس موجود ہوں اور اس کی مدد کے لیے میدان میں کودوں گا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے انسپکٹر کی دھنائی میں کوئی مداخلت نہیں کی، اور جب اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا اور انسپکٹری کی تنفن دم توڑ گئی تو میں الماری کی اوٹ سے نکل آیا۔ دیکھتے ساتھ ہی بوٹا سنگھ اور زری گل نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے یہاں دیکھ کر انہیں بھی اتنی ہی حیرت ہوئی جتنی مجھے انہیں یہاں دیکھ کے ہوئی تھی۔ زری گل کی پگڑی تو لڑائی مار کٹائی کے دوران ہی کھل گئی تھی۔ بوٹا سنگھ نے بھی مجھے دیکھ کر چہرے سے پلو ہٹا لیا۔ زری گل نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا، استاد، یہ ہم کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ میں نے نیچے جھک کر انسپکٹر دربار سنگھ کا کمانی دار چاقو اٹھایا اور کہا، یہی سوال میں تم دونوں سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ دربار سنگھ اب اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ زری گل نے میرے لیے استاد کا لقب استعمال کر کے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ وہ دوسرا بندہ کہاں ہے؟ میں نے زری گل سے پوچھا۔ اس کے بارے میں فکر مت کرو، ہم نے اس کا کوبرا توڑ کر ساتھ والے کمرے میں پھینک دیا ہے۔ اوے تمہارا بیڑا غرق زری گل، وہ بہت بڑے پولیس افسر کا سگا بھائی ہے، مر گیا تو پولیس والے تمہاری کھال میں بھس بھروا دیں گے، اور ویسے بھی وہ اپنا بندہ ہے۔ یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ بوٹا سنگھ بولا، اس نے کچھ نہیں کیا جی، میں نے اس کے سر پہ پستول مارا ہے، پر ہاتھ ہولا رکھا ہے، مرے شرے گا نہیں وہ۔ ہاں جی، مرے شرے گا نہیں، زری گل نے تصدیق کی۔ میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے میں رہے اور دربار سنگھ پر نگاہ رکھے۔ پھر میں بوٹا کے ساتھ بھاگم بھاگ کوٹھی کے گہراج میں پہنچا۔ وہاں ایک جانب لکڑی کا سادہ سا دروازہ تھا، یہ اسٹور میں کھلتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ کنڈی اتار کر ہم اندر داخل ہوئے۔ یہاں فرش پر سفیر احمد نیم بے ہوش پڑا تھا۔ وہ کرہا رہا تھا اور اس کے سر سے بہنے والا خون اس کی قمیض اور فرش کو پر دھبوں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ ہم اسے سہارا دے کر اس کمرے میں لائے جہاں زری گل بڑے فلمی انداز میں اشاریہ 25 کا ریوالور تھامے انسپکٹر کا پہرا دے رہا تھا۔
دونوں میں تند و تیز مکالمہ چل رہا تھا۔ انسپکٹر اپنی انسپکٹری کے زوم میں زری گل کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ زری گل دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بندے کو چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتا ہے، اور اگر اسے استاد جہانی حکم دیں تو وہ اسے بھی مسل کر دکھا دے گا۔ سفیر احمد کو دیکھ کر انسپکٹر دربار دھاڑا۔ یہ سب کیا ہے سفیرے؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ دہلی کا ایس پی گرودت ہے، پر یہ تو تیرا بہنوئی نکل آیا۔ میں نے انسپکٹر دربار کی بات مکمل کی۔ انسپکٹر دربار سنگھ کے چہرے پر سرخی سی لہرا گئی، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کہے اور کس سے کہے۔ وہ مجھے ڈی ایس پی گرودت سمجھ کر ڈینگے مارتا رہا تھا۔ یہ دعوے کرتا رہا تھا کہ استاد جہانی اور بابو لیاقت جیسے لوگ اس کی تفتیش سے خوفزدہ ہو کر روپوش ہو گئے ہیں، اور وہ ہتکڑیاں لے کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اب یکایک مجھے اپنے روبرو دیکھ کر وہ جیسے حواس کھو بیٹھا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس وسیع عریض کوٹھی سے اس کی چیخو پکار باہر نہیں جائے گی اور نہ کوئی اس کی مدد کو یہاں پہنچے گا، وہ بدستور آکڑ خان بنا ہوا تھا اور تھانے داری لہجے میں ہمیں دھمکا رہا تھا۔ زری گل ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ انسپکٹر پر جھپٹا اور ایک بار پھر اس پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر بمشکل اسے پیچھے ہٹایا۔ وہ غرا رہا تھا۔ ہم کو چھوڑ دو استاد جی، ہمیں سرامی کا قیمہ بنائے گا۔ اس نے بابو جی کی والدہ کو 2 ہفتے سے حوالات میں رکھا ہوا ہے، ان کو گندی گالیاں دیتا ہے اور ٹھوکریں مارتا ہے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے زری گل کو بمشکل کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر بڑبڑانے لگا۔ غور سے سننے پر اندازہ ہوا کہ اپنی مادری زبان میں انسپکٹر دربار سنگھ کی ماں بہن ایک کر رہا ہے۔ میں نے بوٹا سنگھ سے پوچھا کہ کیا چکر ہے؟ جہانی صاحب، یہ انسپکٹر دربار سنگھ ہے، ہم 3-4 دن سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ یہی وہ حرامزادہ ہے جو عشرت فارم پر ہونے والے قتل کا کھوج لگا رہا ہے۔ اس نے آپ سمیت ہم سب کی تلاش میں چھاپے بھی مارے ہیں۔ بالکل آپ پاگل ہوا پھرتا اس چکر میں۔ 2 ہفتے قبل اس نے بابو لیاقت صاحب کو سامنے لانے کے لیے ان کی بوڑھی ماتا جی کو پکڑ لیا، ان پر جھوٹے الزامات لگا کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ حرام کا تخم سمجھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت پر ظلم کر کے بڑا تیر مار رہا ہے۔ آج ہم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا تو ہمارا بھی نام نہیں۔ بوٹا سنگھ بولا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ بوٹا سنگھ بھی بے قابو ہو کر انسپکٹر دربار سنگھ پر جھپٹ پڑے گا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور صرف 1-2 گالیاں نکالنے پر اکتفا کیا۔ اب یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ دربار سنگھ کی تفتیش کی بنیاد یہ تھی کہ عشرت فارم پر ہونے والی واردات میں بابو لیاقت اور میں ملوث ہیں۔ ہم دونوں روپوش تھے، لہٰذا پرانا تھانے داری ہٹ کنڈا استعمال کرتے ہوئے دربار سنگھ نے بابو کی والدہ کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ میں زخمی سفیر احمد کو سہارا دے کر کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر زری گل زخمی چیتے کی طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں جائے اور دربار سنگھ پر نگاہ رکھے، لیکن ساتھ ہی سختی سے یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ اور بوٹا فی الحال انسپکٹر سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سفیر احمد کی کنپٹی پر ایک بڑا سا گمڑ نکل آیا تھا۔ اسی گمڑ کے سبب اسے ابھی تک چکر آ رہے تھے اور وہ بار بار پیشانی تھام لیتا تھا۔ کوٹھی کے ایک کمرے میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں اس کمرے کی جانب آیا تو برآمدے میں نشا اور غزالہ سے ملاقات ہو گئی۔ شور و غل کی آوازوں نے انہیں جگا دیا تھا اور وہ ڈری سہمی ایک جگہ کھڑی تھیں۔ سفیر احمد کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ اور گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ چوٹ لگ گئی ہے، تم ذرا پٹی کر دو، میں نے غزالہ سے کہا۔ ایک دم غزالہ کے اندر کی ڈاکٹر اس کے خوف و ہراس پر غالب آ گئی۔ اس نے سفیر کو بازو سے تھاما اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے آئی جہاں فرسٹ ایڈ کا سامان پڑا تھا۔ جب وہ سر کی بینڈیج کرنے کے بعد درد کا انجیکشن تیار کر رہی تھی تو میں نے سفیر احمد سے کہا، اس الو کے پٹھے انسپکٹر کو سمجھاؤ، ورنہ بہت برا حشر ہونے والا اس کا۔ اسے سمجھاؤ کہ بابو کی والدہ کو چھوڑ دے اور ان سب لوگوں کو بھی جنہیں وہ بابو کے ساتھی قرار دے رہا ہے اور ان پر تشدد کر رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ دربار سنگھ ہٹ کا بڑا پکا ہے۔ اس کے مزاج کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں وہ کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن دفتری معاملات میں میرے ساتھ وہ بہت کم بات کرتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں عشرت فارم کیس کی تفصیلات بتائی ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ تمہیں ڈی ایس پی گرودت سمجھ رہا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا لیکن اس سے کچھ نہیں اگلوا سکتا تھا۔